آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر جو حالیہ ایرانی میزائل حملہ ہوا، اس پر قطری وزارت خارجہ کا جو سرکاری بیان آیا ہے، ہم آج اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی، تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ قطر کا سرکاری موقف کیا ہے۔ اس بیان کی روشنی میں انہوں نے کیا کہا، کیا اقدامات اٹھائے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ العدید ایک بہت اہم بین الاقوامی اڈہ ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ قطر نے سرکاری سطح پر کیا رد عمل دیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ وزارت خارجہ نے بیان میں سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے کہا ہے ریاست قطر کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی۔ یہ تو مطلب کافی سخت زبان ہے۔ بالکل، یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ دیکھیں، بین الاقوامی تعلقات میں جب آپ خود مختاری کے خلاف ورزی کہتے ہیں نا، تو اس کا وزن ہوتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ میزائل گرا، نہیں، قطر اسے اپنی قومی سالمیت پر، اپنی حیثیت پر ایک آپ کہیں کہ براہ راست حملہ سمجھ رہا ہے۔ تو یہ صرف رسمی مذمت نہیں ہے، یہ ایک مضبوط سیاسی پیغام ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ڈپلومیٹک الفاظ نہیں بلکہ ایک پوزیشن لینا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ قطر کی سنجیدگی اور ناراضگی دونوں کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اسے علاقائی استحکام کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، بیان میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قطر مناسب اور براہ راست جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب لیا جائے، مناسب اور براہ راست؟ جی، یہ حصہ بھی غور طلب ہے۔ دیکھیں، مناسب اور براہ راست جواب، یہ ایک طرح کی کلاسک سفارتی زبان ہے۔ اس سے ایک تو ایران کو پیغام ہے کہ بھئی اسے ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن دوسری طرف مناسب کا لفظ استعمال کر کے فوری طور پر کوئی بڑی فوجی کارروائی کا اندیا نہیں دیا۔ ہاں، یعنی کشیدگی کو ایک دم بڑھانا نہیں چاہتے۔ بالکل، لیکن پھر براہ راست کا لفظ بھی ہے۔ اس سے یہ آپشن کھلا رہتا ہے کہ جواب صرف سفارتی نہ ہو بلکہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر ابہام رکھا گیا ہے، یعنی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، اس سے قطر کو وقت ملتا ہے سوچنے کا، اپنے آپشنز دیکھنے کا، اور یہ مخالف کو بھی اندازے لگانے پر مجبور کرتا ہے کہ ہو کیا سکتا ہے، اور یہ اتحادیوں کے لیے بھی ایک پیغام ہو سکتا ہے کہ ہم سنجیدہ ہیں لیکن ذمہ داری سے کام لیں گے۔ جی، کچھ ایسا ہی۔ اور اندرونی طور پر بھی عوام کو ایک طرح کی تسلی دی جاتی ہے کہ ریاست اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، بیان میں ایک اور حیران کن بات تھی کہ قائد العدید کو پہلے ہی سیکیورٹی اور احتیاطی تدابیر کے تحت خالی کرا لیا گیا تھا، اور یہ کہ افواج محفوظ رہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اس کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قطر کو شاید پہلے سے کچھ اندازہ تھا یا کوئی پیشگی اطلاع ملی تھی، یعنی انٹیلیجنس؟ جی، یا تو ان کی اپنی انٹیلیجنس، یا ہو سکتا ہے کسی دوست ملک نے، کسی اتحادی نے خبردار کیا ہو۔ دونوں صورتوں میں یہ قطر کی تیاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسرا بڑا پہلو یہ ہے کہ اس سے جانی نقصان نہیں ہوا، جو بذات خود ایک آپ کہیں کہ بڑی کامیابی ہے۔ صحیح، لیکن اس سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ خطے میں صورتحال کتنی کشیدہ ہے، کہ ایسے حملے کا پہلے سے خدشہ تھا۔ بالکل، یہ عدم اعتماد کی گہرائی دکھاتا ہے، اور یہ بھی کہ سیکیورٹی کتنی پیچیدہ ہے اس خطے میں، پیشگی تیاری کتنی ضروری ہو گئی ہے۔ جی، اسی سے جڑی ایک اور بات بیان میں کہی گئی ہے دفاعی کامیابی کی، کہ قطر کے فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائلوں کو کامیابی کے ساتھ روک دیا۔ جی ہاں، یہ دعویٰ بھی اہم ہے۔ یہ ایک طرح سے قطر کی فوجی صلاحیت، خاص طور پر ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کی قابلیت کا مظاہرہ ہے۔ اس کا مقصد بھی شاید یہی ہے کہ اندرونی طور پر اور باہر بھی یہ یقین دلایا جائے کہ قطر اپنا دفاع کر سکتا ہے، اور یہ کہ وہ خطے کے استحکام میں کردار ادا کر رہے اپنے دفاع کے ذریعے۔ جی، اس کو ایسے ہی پیش کیا جا رہا ہے کہ جارحیت ہوئی، لیکن ہم نے اپنے دفاع سے صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکا۔ لیکن سوال پھر وہی رہتا ہے کہ کیا یہ دفاع مستقبل میں کافی ہوگا؟ ٹھیک، تو اگر ہم ساری باتوں کو ایک ساتھ دیکھیں، حملہ ہوا، قطر نے سخت مذمت کی، خود مختاری کا ذکر کیا، اڈہ پہلے خالی کرا لیا، دفاع کامیاب رہا، اور جواب کا حق بھی رکھا، لیکن مناسب جواب کا، تو مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟
دیکھیں مجموعی طور پر یہ ایک بہت نپات اللہ ایک محتاط رد عمل لگتا ہے۔ قطر نے کوشش کی ہے کہ وہ جارحیت کا شکار ہونے کے باوجود کنٹرول میں نظر آئیں، تیاری اور طاقت کا تاثر دیں، مذمت سے اپنا اصولی موقف واضح کیا، پیشگی انخلاء اور دفاع سے اپنی صلاحیت دکھائی اور جواب کا حق محفوظ رکھ کر مستقبل کے لیے لچک رکھی ہے۔ یہ یوں کہیں کہ کشیدگی کو فوری طور پر بڑھنے سے روکنے اور اپنے مفادات کے تحفظ، ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فوری طور پر فوجی ٹکراؤ تو شاید ٹل گیا قطر کے اقدامات سے، لیکن یہ حملہ خطے میں جو بنیادی تناؤ ہے، جو شکوک و شبہات ہیں، ان کی طرف کیسے اشارہ کرتا ہے؟ اور مستقبل میں قطر جیسے ملک جن کے تعلقات کئی علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں سے ہیں، وہ اس غیر مستحکم ماحول میں اپنی سلامتی اور خود مختاری کو کیسے یقینی بنائیں گے؟ یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔